خدا یسوع مسیح کی تعریف، تمجید اور ستائش ہو، جو مبارک اور بھلا خدا ہے۔ آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام بہن بھائیوں کو خدا کی پاک حضوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سے یرمیہ نبی کی کتاب ہم کھولیں گے۔ یرمیہ اور اس کا 8واں باب۔ یرمیہ حقیقت پسند خدا کا نبی ہے۔ بنی اسرائیل کو اور اس دور کے جو قائد تھے، لیڈرز تھے، ان کو بتاتا تھا کہ اگر آپ گناہ سے باز نہیں آؤ گے تو آپ غلامی میں چلے جاؤ گے۔ 23 سال تک ریگولر خدا کے بندے نے ان سے کلام کیا، لیکن جو اس دور کے لوگ تھے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، بلکہ یرمیہ کی وہ مخالفت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار بادشاہ اور اس کے ساتھ جتنے ان کے لیڈرز تھے مذہبی، اور وہ بادشاہ کی تعریف میں بڑی بڑی نبوتیں کر رہے تھے، لیکن یرمیہ نے جو ہے حقیقت بیان کی۔ تو جو اس دور کا جسے کہہ سکتا ہے بشپ، چیف پریسٹ، اس نے یرمیہ کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تھا کہ ہم سینئر ہیں، لیکن خدا کے بندہ نے کہا یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ اس لیے کہ جب کبھی تم خدا کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج جو ہمارے پاس مضمون ہے وہ ہے روغن بلسان۔ روغن بلسان یہ کیا چیز ہے اور اس کی یسوع مسیح سے کیا مطابقت ہے، تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یرمیہ 8واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند سیون میں نہیں؟ پہلا سوال، کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ دوسرا سوال، انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضب نہ کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں اڑتا رہتا ہوں۔ حیرت نے مجھے دبا لیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ ہاں جی، حیرت نے مجھے دبا لیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ یہ 5واں سوال، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ 6واں سوال، اور 6 جو عدد ہے وہ انسان کا ہے۔ کس کا ہے؟ یعنی پورے انسان کا۔ یہ جو میں نے پیراگراف پڑھا ہے اس کے اندر پورے انسان کا کوڈ ہے۔ تو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے لیے یرمیہ جو ہے خدا کا بندہ بتاتا ہے، اس دور کے کاہنوں کے لیے جو حقیقت بیان نہیں کرتے۔ لکھے ہے 9ویں آیت میں، دانشمند شرمندہ ہوئے۔ دانشمند، کئی بار اپنی عقل کے اندر ہی لوگ جو ہے دانا بنے ہوتے ہیں۔ دانشمند لوگ شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ حیران ہوئے اور
बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो लोग बंद कमरों में करते हैं, यीशु मसीह जब जाहिर होगा तो कोठों पर, छत पर उसकी मुनादी होगी, और जो कुछ छिपा है ये खोला जाने वाला है। अपनी अकल में दानिशमंद ना बन। देख, उन्होंने खुदा उनके कलाम को रद्द किया। जब कोई खुदा के कलाम के मुताबिक चलता नहीं, ऐप को कम कर, बात खत्म कर दे। जब खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलता तो वो कलाम को रद्द करता है। कलाम को क्या करता है? उनमें कैसी दानाई है भाई। जो बंदा कलाम के खिलाफ चलता है और वो कहता है मैं दाना हूं, अपनी दानाई के अंदर ये लोग पकड़े जाएंगे। उनमें कैसी दानाई? बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि बस सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिर तक हर एक दगाबाज है। हर एक क्या है? तो वो बताता है कि तुम्हारे बच्चे गैर कौम में ले जाएंगे। वो मेरी मिन्नत कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं। हाँ जी, क्या कह के आपकी सलामती हो। कलीसिया भी आगे कहते हैं जी आपकी भी सलामती हो। सलामती दोनों की नहीं है। याद रखे, जब काहिन, जब कलीसिया, जब कांग्रीगेशन, जब बादशाह और राया खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में अगर नहीं तो फिर सलामती नहीं है। फिर सलामती ये 100% बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लियर कट। इस पे यिर्मयाह कहता है कि किसी को बुरा लगने वाली भी बात नहीं है। जो हकीकत है मैं वो बयान करूंगा। सलामती सलामती कहते हैं, हालांकि सलामती है नहीं। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? मकरूह का मतलब क्या होता है? कराहियत। पंजाबी जुबान में इसका तर्जुमा बनता है क्रीच, यानी दिल खराब होता है देख के। अपने मकरूह कामों के सबब से क्या वो शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा नहीं हुए। हाँ जी, वो हरगिज शर्मिंदा, बल्कि वो लिजाए तक नहीं, यानी को थोड़ी सी नदामत होती है पर इनको, ठीक है ना, पंजाबी मुहावरा है लुच्चा ते सब ना लुच्चा, वो जनाबे बहुत और ले जाए नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदा उन फरमाता है जब उनको सजा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। सजा मिलेगी तो इसके लिए खुदा का बंदा कहता है काश के मैं गम से तसल्ली पाता। इस सारी सूरत हाल में यिर्मयाह का खुदा परेशान है, यिर्मयाह परेशान है। काश के मैं गम से तसल्ली पाता। दरअसल जो आवाज है, जो जुमले हैं यिर्मयाह के, ये खुदा की आवाज है, क्योंकि खुदा यिर्मयाह के अंदर रहकर लोगों से बातचीत करता है। काश के मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। याद रखे, जब हम फरमाबरदारी खुदा की करते हैं खुदा खुश होता है, खुदा शादमान होता है। लेकिन जब नाफरमानी करते हैं उससे दुख होता है कि जिस इंसान को मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, अब इसे मुझे खुद ही अपने हाथों से तबाह करना पड़ेगा। अपने हाथों से देख, मेरी मिन्नत कौम के नारा की आवाज दूर के मुल्क से आती है, यानी वो गुलामी के अंदर चले जाएंगे। दुश्मन आएंगे और इनको अरेस्ट करके ले जाएंगे। क्या खुदावन सिय्योन में नहीं? जब हम मायूस होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम हिम्मत हार चुके होते हैं, जब हम बीमारियों से करा रहे होते हैं, सवाल करता है क्या खुदावन सिय्योन में नहीं? खुदा का तो बंदा होना ही किसी जगह पर जिसे कहते हैं ना मान नहीं है। छोटी लड़की ने कहा था अगर हमारा बॉस नुमान ये सामरिया में होता जहां पर अलीशा नबी है तो ये कोड़ी न रहता। जहां पर खुदा का खादम है वहां पर उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि खुदावंद का कलाम उसके मुंह में है।
اور کلام آزاد کرتا ہے. ہاللیلویا. کیا خداوند صیون میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سوال کرتا ہے. زبور میں بھی ہم گاتے ہیں صیون میں کی ہوا تعریف ہوتی گاؤ. وہ صیون میں موجود ہے قدرت کے ساتھ. کیا خدا صیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ ملاکی میں کہتا ہے پر اگر میں بادشاہ ہوں تو پھر میری عزت کہاں ہے؟ میرا خوف کہاں ہے؟ اگر میں بادشاہ ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ جب ہم اس کی مانتے نہیں، بنا سوسائٹی کا خوف، نہ ماں باپ کا خوف، نہ خدا کا خوف، تو پھر مسئلہ تو گڑبڑ ہوگا. کیا خدا صیون میں نہیں؟ دوسرا سوال، کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ بادشاہ کی تو مانی جاتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضب نہ کیا؟ جب اپنے کو چھوڑ کر بیگانہ کے ساتھ ہم خوش ہوں، شادمان ہوں، تو پھر خداوند کہتا ہے میں غضبناک ہوتا ہوں. فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے. کئی بار امید ہوتی ہے، خدا کو ہم سے امید ہے، ماں باپ کو بچوں سے امید ہے. بچے ہمارے پڑھے لکھیں گے، بچے ہمارے کاروبار کریں گے، بچے لا کے سیلری ہمیں دیں گے، بچے بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوں گے. لیکن جب وہ بدفعلیوں میں پڑ جائیں، جب وہ نشے بازی میں پڑ جائیں، جب وہ دیگر قباحتوں میں پڑ جائیں، خدا کے اور ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، تو پھر جنہوں نے ہمارا سہارا بننا تھا بڑھاپے میں، ہم ان کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ الٹ نہیں ہو گیا؟ خدا کا بندہ کہتا ہے فصل کاٹنے کا وقت گزرا، فصل بوئی جاتی ہے، فصل بوئی جاتی ہے، کاٹا نہیں. ابھی وہ موسم کی بات کر رہے ہیں، فصل کاٹ نہیں رہے. فصل نے تو پھل ہی نہیں دیا، کاٹنا کیا ہے؟ فصل نے تو پھل ہی نہیں دیا. فصل کاٹنے کا وقت تھا پر ہمارے کھیتوں میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے کھیتوں میں کیا؟ امثال کی کتاب میں کیا لکھا تھی؟ ہمارے کھیتوں کے اندر بچھو بوٹی، اٹھ کنڈے، کانٹے ہیں، دکھ ہیں، ماں باپ کے لیے اذیت ہے. ہم تو کچھ اور سوچتے تھے، ہم کچھ اور سوچتے تھے. شکر ہے خدا کا، اس نے بیٹا دیے، ہمارا نام آگے ہوگا، خاندان کا نام ہوگا. اے نام پہ ریئیکشن کر گیا تو الٹا کم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو الٹا کام ہو گیا. یرمیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. گرمی کے ایام تمام ہوئے. پاکستان کے اندر فصل کی، گندم کی کٹائی کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ مطلب جون جولائی، ٹھیک ہے، بلکہ مئی سے شروع ہو جاتی ہے فصلیں کٹنا. تو گرمی جو ہے وہ فصل کو پکاتی ہے، گندم پکتی ہے اس میں. لیکن فصل کاٹنے کا وقت چلا گیا، گرمی میں فصل پکتی ہے، ہماری فصل اس سے پہلے مر گئی ہے. جہاں پہ جراثیم، کیڑے آ جاتے ہیں، ان کی جڑوں کو، فصل کی جڑوں کو کھا جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے. یقیناً دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. ہمارے کرسچن بستیوں میں نوجوان جنہیں خوبصورت جوان ہونا تھا، نشے کی لت نے ان کو مریم بیچارے گلیوں کے اندر میلے کچیلے. تو خدا کو دکھ ہے اس بات پہ، یرمیہ کو بھی دکھ ہے، ہمیں بھی اس بات پر دکھ ہے کہ ہماری نسل کو کس طرح کا ہونا چاہیے تھا. یہ ہو کیا گیا؟ گرمی کے ایام تمام ہوئے،
اور ہم نے رہائی نہیں پائی. میں سمجھتا ہوں کلام کے مطابق ابھی بھی موقع ہے. ایک ایسا مشورہ جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ہر ایک خاندان دعائیا مصباح سرگرم کر دے، خدا کی گھروں کے اندر پرستش کرنا شروع کر دے. آپ کے پہاڑ ٹوٹیں گے، چٹانیں ریزہ ریزہ ہوگی، جیسے ایلیا کے میسج میں ہم نے سنا تھا. آئیں گے خداوند کا تھنڈر، خداوند کا طوفان آئے گا جو آپ کے پہاڑوں کو توڑ دے گا، رہائی دے گا. اس بات پر عمل شروع کرتے ہیں. ہاللیلویا. صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. اپنی ملت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں. ماں باپ کتنا بھی صاحب ثروت ہو، سارے وسائل ہو، لیکن جب بچوں کو مارے حالات میں دیکھے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس کا دل، چونکہ آگے تو فیملی کو بچوں نے لے کے چلنا ہے، لیکن اگر وہ خوشحال ہیں، ان کے پاس اچھا روزگار ہے، کیوں نہیں پلے 1000 روپیہ بھی نہ دیں تے پاپا جی ایویں اچھے ہو پہ ٹرتے ہیں. شکر ہے خدا کا گڈی لے لی منڈے نے، گڈی چ پاویں بٹھا کے جھولا نہ دے، شکر ہے گڈی لے لی. فلانا منڈا انہیں تنخواہ لینا ہے، باپ پلے نہ دے. لیکن ایک خوشی یہاں پر بھی لکھا ہے، پر ان کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں، میں بھی ٹوٹ جاتا ہوں، میں کڑتا رہتا ہوں. ہاں جی، میں مطلب لوگ سوچتے ہیں ابا جی چپ چپ کیوں رہتے ہیں. ابا کو چپ آپ نے کرایا ہے، ابا کو اماں کو چپ آپ نے لگائی ہے، کیوں پریشان نہیں ہے؟ آپ ان کی پریشانی کا علاج کر رہے ہیں. خدا بھی افسوس کرتا ہے جب ایک شخص زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے، آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کرتے ہیں اور خدا باپ بھی شادمان ہوتا ہے جب فرما برداری ہوتی ہے. حیرت نے مجھے دبا لیا. ہاں جی، کس نے دبا لیا؟ حیرت ہے کس بات کی؟ کیا جلال میں روغن بلسان نہیں؟ اے مضمون شروع ہو رہا ہے، لیکن زیادہ لمبا نہیں کریں، پہلے تو بیس بنی. کیا جلال میں روغن بلسان نہیں؟ روغن بلسان کیا چیز ہے؟ روغن کہتے ہیں تیل کو، بلسان کے درخت عرب کے ممالک میں جیسے سعودی عرب ہے، بدر کے پہاڑوں پر، پہاڑ پر بلسان کے درخت اگتے ہیں. کس کے درخت اگتے ہیں؟ بلسان کے. اچھا، بلسان کے جو درخت ہیں، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ گنے کی مشین ہے، اس کے اندر سے گنے کو گزارا جاتا ہے اور جوس حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو بلسان کے درخت ہیں، اس کی مثال یوں ہم لے سکتے ہیں جیسے یہ ٹہنی ہے نا، اس کے یہاں پر اگر پتے نکلتے ہیں، ادھر نیچے اسے سائنس کی زبان میں بڈ کہتے ہیں، انگریزی میں سائنس کی زبان میں بلب اسے کہتے ہیں. بچے جو پڑھتے رہتے ہیں اسکول میں سائنس میں یہ سمجھیں گے. اب یہ جو بلب سے ہیں، بیچ میں سے مروڑی سی ہے، اوپر یہ پتے ہیں دونوں طرف. یہ جو مروڑی سے نا، اس کے اندر آئل بنتا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی پنجابی جی کو گنڈ کہہ سکتے ہیں، ہاں، وہاں پر کٹ لگائے جاتے ہیں. کیا لگائے جاتے ہیں؟ وہاں پر کٹ لگائے جاتے ہیں، اور پھر بیلنس کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور اس کا تیل اس سے حاصل کیا جاتا ہے. سو اسی طرح سے لکھا ہے جلاد میں کیا روغن بلسان نہیں؟ بلسان کا فائدہ اس کا کیا ہے؟
बिलसान का तेल पुराने से पुराना कैंसर हो, जख्म हो, उसके ऊपर लगा दिया जाए तो जहां पर बॉडी के गोश्त के टिश्यूज जो हैं वो डेड हो चुके हैं, वो जिंदा हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं, वो जख्म शिफा पा जाता है, ठीक हो जाता है। आमीन। पहली इसकी मिसाल। दूसरा इसका फायदा यह है कि बांझपन के इलाज के लिए, यानी अगर हमारा बदन मुर्दा सा हो चुका है, दूध के अंदर डालकर तकरीबन इतनी सी बोतल 30,000 उसकी कीमत है, वो भी अगर खालस हो, इतनी सी बोतल 30,000। आप ज्यादा पी भी नहीं सकते, जितना वो गर्म होता है, एक कतरा उसमें डालेंगे, वो आपके बदन के सिस्टम को ठीक कर देगा। फालिज के मरीजों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये नसों को खोल देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, ये शिफा बख्श है। खुदा का बंदा कहता है कि जिलाद के पहाड़ों के ऊपर भी बिलसान के दरख्त जो है वो उगते हैं। क्या वहां पर जिलाद के कोहे जिलाद पे क्या बिलसान नहीं है? ये क्यों उसका इस्तेमाल नहीं करते? और इसकी मिसाल, सिमिलैरिटी यीशु के साथ क्या है? गत्समनी का मतलब भी है कोलू के अंदर प्रेस होना, पीड़ा जाना। गन्ने की मशीन की मिसाल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि कोलू हमारी नई नस्ल के बच्चे ज्यादातर नहीं समझते, गन्ने की मशीन को समझते हैं। और आपको पता है एक बार गन्ना गुजारा जाता है, उसके बाद फिर वो बंदा फेंक देता है? नहीं, उससे फिर उसमें से गुजारा जाता है कि कतरा कतरा भी उसका जो रस है वो निकाल लिया जाए। गत्समनी बाग के अंदर यीशु मसीह के ऊपर जहान की बीमारियां यीशु के बदन के ऊपर आ चुकी थी। उसमें कैंसर है, उसमें टीबी है, उसमें दमा है, उसमें दिल की बीमारियां हैं, हड्डियां की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के हर एक बीमारी ऊपर आ चुकी थी। हत्ता के उस प्रेशर के बायस, कई बार प्रेशर लेने से क्या होता है भाई? दिमाग की ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट। यीशु की नसें पसीने के साथ ब्लीडिंग भी हो रही थी, खून पसीने के साथ मिलकर जिस्म से निकल रहा था। यीशु मसीह कुचला गया, ये शायद 53वें बाब के मुताबिक, जैसे गन्ने को कुचला जाता है, हर एक और जिनसे तेल हासिल किया जाता है उनको प्रेस किया जाता है। यीशु मसीह गत्समनी बाग के अंदर कुचला गया। क्या जिलाद में रोग बिलसान नहीं है? बिलसान का तेल अक्सर बहुत ज्यादा आग पकड़ सकते हैं, बर्नेबल है, और चिपचिपाहट उसमें होती है। क्या होती है? चिपचिपाहट उसमें होती है। यीशु के खून के बायस जमाना रोशन हो गया है। हालेलुया। तो खुदा का बंदा कहता है कि जिलाद में रोगने बिलसान में, अगर मैं समझता हूं दुनियावी बिलसान इतना महंगा है तो यीशु का लहू तो बेकीमत है, बेशकीमत है, उसका कोई मूल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। जिलाद में क्या रोगने बिलसान नहीं? अगर दुनियावी बिलसान का तेल जख्मों को ठीक कर सकता है तो यीशु का लहू आपको शिफा क्यों न देगा? लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्या आपका बादशाह आप में नहीं है? क्या आपका शाफी आप में नहीं है? अगर है तो फिर ये हालात क्यों है? उसे कबूल करने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। और खुदा का बंदा कहता है क्या जिलाद में रोगने बिलसान है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? क्यों खुदा उनके पास नहीं आती? आइए आखिरी आयत पढ़ेंगे। बीमार रहने की वजह क्या है? अगर यीशु के लहू के नीचे हम आ जाए तो शिफा का यह बेहतरीन है वो नुस्खा है और हम रिहाई पा सकते हैं।
یسایہ پہلا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، دوسری آیت سے، سن آسمان اور کان لگایا زمین. یسایہ پہلا باب دوسری آیت، سن آسمان اور کان لگا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی. انہوں نے مجھ سے سرکشی کا مطلب کی ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا نہ، میں اسی اپنے ماں باپ نہیں مانتے. دوجے تیجے دی کیوں پاکستان صاحب دی کیوں مان رہی ہے؟ اور نہ کہ میں جدوں دی شروع کی ہے نہ چھڑی کوئی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ہاں جی، بیل آگے کون سی مثال دی گئی ہے؟ اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو سارا دن کام بھی کرتا ہے اور آتا پھر اپنے ٹھکانے پہ ہے. لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. میرے لوگ ایک ادو کچھ آج سوچتے ہیں، کہتے 40 سال کا ہو کے ادھی عمرے سائی نو ماتا ہوں ہے، پر کئی ادو بھی کوئی نہ. خطاکار گروہ یعنی دکھ کا اظہار یسایہ بھی کرتا ہے. بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداری سے نہ کم نہ کاروبار، ویلے، اتو نشے اور بڑے کھاتے، بد کرداروں کی نسل. یہ سائرے کو تھوڑی سختی نہیں کی، پر خدا کا کلام ہے. کہنے انہوں نے بڑے بھی انجدے سن، ان کے وہ بھی اسی طرح سن. انہوں نے آپ کی فرق پڑی.